السلام علیکم جناب. پراپرٹی ڈرائیو میں حسن فراز آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے جناب. آج میں آپ لوگوں کو ایک سوال کے جواب دوں گا جو بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے ویورز نے مجھ سے پوچھا, جنہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا انتخاب B17 ہی کیوں رہا, آپ نے اگر گھر بنایا تو اس سیکٹر کا انتخاب کیوں کیا. تو جناب B17 کے انتخاب اور اس سے تعلق کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں. سن 2013 کی بات ہے. سن 2013 میں تقریباً ای بلاک ان کا لانچ ہوا تھا, تو وہاں 10 مرلے کا میں نے پلاٹ جی 3,50,000 روپے کی فائل اور 3 لاکھ روپے اس کے اون پے کر کے میں نے لیا تھا. کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے, تو اس ٹائم پہ جی 2013 میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ رشتہ اپنا جوڑا جی B17 کے ساتھ. الحمدللہ جی اس کا انتخاب ابھی تک تو اب 2021 میں کہتے ہیں ایک بہترین انتخاب میں سے آپ کہہ سکتے تھا, لیکن اس کے ساتھ وابستہ بہت ساری تلخ یادیں ہیں, بہت ساری تلخ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میرا جی پوزیشن کے بغیر پلاٹ نکل آیا تقریباً 2014 میں نے کہا تھا آپ کو پوزیشن ملے گا, لیکن اور میں نے پلاٹ لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جی میں اس پہ گھر بناؤں گا. اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر ای بلاک تھے, جو بھی نیا بلاک ہوتا تھا سوسائٹی, اس پہ چھت ڈالے پہ 5 لاکھ روپیہ ایک چھت کا اور 5 دوسری چھت کا ملتا تھا, تو وہ 10 لاکھ روپے کی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں. تو میری بھی یہی کوشش تھی کہ جی بس مجھے یہ پوزیشن دے دیں تو میں بس جی گھر کا کام شروع کروا دیتا ہوں. 2014 کی میں بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے جی 2014 سے کرتے کرتے مجھے 2018 میں انہوں نے پوزیشن دیا. تو یہ ملٹی ونوں سے جی شکوہ تو بنتا ہی ہے جناب. میں نے 4 سال جی پوزیشن کے لیے رولتا رہا ہوں, اور یقین کریں جب میں نے وہ بھی 2018 کے آخر میں ستمبر میں جا کے تقریباً مجھے پلاٹ ملا, وہ بھی متبادل ملا سی بلاک میں. وہ بھی ایک اسٹرگل کی, میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ یہ ایک بڑا درد والا رشتہ بھی میرا اس سوسائٹی کے ساتھ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جی جب مجھے پلاٹ کا پوزیشن ملا کہ جی اب آپ گھر بنائیں, تو 2014 سے آپ ڈالر کا ریٹ لے کے آپ ایک اینٹ, سیمنٹ, بجری اور آپ کا جو سریہ ہے, لیبر ریٹ ہے, سب کو آپ کاؤنٹ کریں تو یقین کریں جی یہ کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. بہرحال جی میں نے گھر بنانا شروع کیا, تو ابھی میں نے بتایا نا یہ تکلیف کا بھی ایک رشتہ ہے, تو وہ میں آپ کو تھوڑا بتا رہا ہوں کہ میں نے گھر بنانا شروع کیا. گھر بنا کے جی میں اس میں شفٹ ہو گیا. اب اس گھر کی تعمیر کے دوران بے تحاشا قرضہ لینا پڑا مجھے کہ جی میں کسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کروں. ٹل یٹ ابھی تک میرا مطلب جسے کہتے ہیں گھر ایک را فارم میں ہے جس میں میں رہ رہا ہوں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن بتانا ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ میری کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے نا بڑھ گئی. پیسہ جی جو پڑا ہوا تھا وہ ڈی ویلیو ہوتا رہا. ہم صرف اسی انتظار میں کہ اب پلاٹ ملے گا, اب ملے گا. بہرحال یہ ایک بڑی تکلیف دہ ایک چیز ہے جو کہ اس سے وابستہ ہے. اس کو یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو کہ جس کا میں نے بہت بھگتا اور میں بہت تکلیف کاٹی میں نے. تو آگے ہم چلتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حساب سے تو میں نے جی یہاں پہ کوئی وہ کیا نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ B17 کے اندر جب میں نے گھر بنایا تو وہ بھی ایک مجھے جو متبادل پلاٹ ملا وہ ایک ایسا کونا تھا B17 میں سی بلاک کا جس کو میں نے آباد کرنا تھا. میں نے وہاں گھر بنانا شروع کیا, اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا جی, اور وہ بڑی ایک تکلیف دہ چیز تھی اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا کہ اب کسی ویرانے میں جا کے. لیکن اگین میں نے کیونکہ گھر بنانا ہی تھا جی, اور کرایہ 50,000 روپیہ کرایہ بندہ دینا بڑا مشکل کام ہے تنخواہ کے ساتھ نا. تو بہرحال جی میں نے گھر بنایا اللہ کا نام لے کے, اور ہوا یہ کہ جیسے ہی میں نے جی کام شروع کیا گھر کا 3-4 مہینے میں اور بھی آس پاس گھروں کی تعمیر شروع ہو گئی. اس سے جی حوصلہ ملا الحمدللہ. جس گلی میں رہ رہا ہوں وہاں 4 گھر بنے ہوئے ہیں اور 3 فیملیز رہ رہی ہیں. تو اب مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پیچھے گلی میں بھی جو ہم سے دور تھا وہاں پہ بھی آبادی ہو گئی ہے جی, لوگ رہ رہے ہیں. بتانے کا مقصد ہے کہ جی آپ کو کہیں سے ہمت کرنی ہوتی ہے, کہیں سے آپ کو اپنا سفر شروع کرنا ہوتا ہے, جو کہ میں نے بھی شروع کیا. ہمت نہیں ہارنی. اور ایون یقین کریں کہ جب میں اپنی فیملی کو یہاں لے کے آیا تو میرے لیے سب سے زیادہ ان کو کنٹرول کرنا یہ تھا کہ یہ ایک ویران جگہ نہیں, ایک اچھی جگہ ہے. بہرحال یہ جو اگر آپ سوسائٹی میں ایسی جگہ پہ آپ کا پلاٹ ہے جہاں آس پاس گھر نہیں ہے اور آپ وہاں پہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک بہت بورڈ اور بریو ڈیسیجن ہے. یعنی کہ آپ کے بہادر دل کے ساتھ اس کو آپ کو
کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے، سب کو منانا، اور سب کے خدشات ہوتے ہیں. اور جب یقین کر، جب میں B-17 رہتا تھا، سب سے بڑا جی یہ مسئلہ سیکیورٹی کا رکھتا تھا. اور وہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ویران جگہ ہو تو، اور ساتھ چار دیواری بھی نہیں ہے فی الحال، جو گاؤں کے ہے ابھی بھی، یعنی کہ پوزیشن ان کے پاس ہے، کوئی زمین کا ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی سوسائٹی کے پاس. خیر، اب جو انویسٹر ہیں ابھی وہ اس چیز کو سمجھیں، میری اس اسٹوری سے، کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ جی ہمیشہ یہاں ون ون کی سچویشن رہے گی، یا آپ نے ابھی یہاں 5-10 لاکھ روپیہ ایک مہینے میں کما لیا. یہ ہر ٹائم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی مارکیٹ میں نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ ریسنٹلی جی پرائسز پچھلے 2-3 مہینوں میں کافی زیادہ بڑھی ہیں، اور اس کے بعد ایک مارکیٹ کے اندر جو غیر یقینی تھی، اب ہم ایک ٹرانزیشن فیز کی بات کرتے ہیں. تو غیر یقینی سے اب ہم 2017 جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بہترین چیز ہے جی. میں چاہتا ہوں کہ یہ آئے، اور یہ میں تو کہتا ہوں اگلے 6 مہینے بھی اسٹیبل رہیں، پرائسز اوپر نہ جائیں. میری خواہش ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ دیکھیں، ہر کوئی انویسٹر نہیں ہوتا، لوگوں نے گھر بھی بنانے ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جی. ہم لوگ بھی کوئی اتنے امیر نہیں ہیں. ظاہر ہے درمیانہ طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے، اور اس کے ایک آخر زندگی کا آخر جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک اپنا گھر ہی ہوتا ہے. تو اب سوسائٹی کا جو انتخاب میرا رہا، وہ الحمدللہ جی، میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اچھا انتخاب ہے. اگر میری سوسائٹی میں، جہاں میں جس B-17C بلاک میں رہ رہا ہوں، اگر کوئی اسٹریٹ لائٹ خراب ہے تو جی ہم اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں، اور ہمیں 1-2 دنوں کے اندر جی وہ کمپلینٹ ریزالو ہو جاتی ہے. اگر کسی کے سیوریج کا مسئلہ ہے، کسی کی اسٹریٹ میں پانی کہیں سے آ رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو جی آپ سوسائٹی کو کال کریں، وہ آپ کو کمپلینٹ نمبر دیں گے، اور وہ 1-2 دنوں میں انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے. بالکل جو ہم نے آبزرو کیا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک جی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہمارے ایک سلطان صاحب جناب، جو کہ روح رواں، انشاءاللہ ان کا بھی میں انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پہ وہ ایک بہت بڑے آئیکن ہیں، یعنی کہ سلطان صاحب کا ذکر میں ضرور کروں گا، ان سے آپ لوگوں کو ملواؤں گا بہت جلد. میں کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایجنٹ ہیں تھوڑے، میں ذرا خود اوائڈ کرتا ہوں، میں سارا دن باہر گھومتا پھرتا ہوں، تو اوائڈ کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی بیماری نہ پہنچے. خیر، یہ قدر اسٹوری ہے. وہ ماشاءاللہ جی بہت متحرک ہیں. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو پہلا سلطان صاحب کا جی ہمیں میسج آتا ہے، آپ نے پہنچنا ہے جناب. اور سلطان صاحب کہتے ہیں کہ جی فوتگی ہوئی ہے، آپ پہنچے، سارے پہنچتے ہیں جناب. پھر اس طریقے سے ان کے کفن سے لے کے قبر کھدائی سے لے کے، یہ ایک ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل جناب، یہ B-17 کی ہی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر کسی کو غم ہوتا ہے تو سارے مل کے جی اس کا اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں گاؤں میں لوگ کہتے تھے کہ جی کسی کے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو سارے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں، اگر 2017 میں آیا ہوں تو یہ میں نے پوری زندگی اسلام آباد کے اندر کہیں نہیں دیکھی. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی اوپر اور نیچے والے جو پورشن میں اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں، ان میں آپس میں نہیں بنتی. ایون ایک فیملی کے جی لوگ اوپر نیچے اگر رہ رہے ہیں تو نہیں بنتی. تو یہ ایک بہت بڑا زبردست وہ چیز ہے. پھر جی B-17 کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. آپ اگر یہاں آس پاس کی سوسائٹیز کے ساتھ سے کمپیریزن کریں، معذرت جی میری اسکرین بہت زیادہ ہل رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں گاڑی سلو چلا کے جی. میں مانتا ہوں میری وائلیشن بھی ہے، لیکن اب کیا کریں، ڈسکشن کا یہی ٹائم ملتا ہے. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ انفراسٹرکچر جی بہت اچھا ہے یہاں پہ. اور جو باقی سوسائٹیز سے، جیسے آپ دیکھیں نا، یہاں کی گلیاں کتنی اچھی ہیں. آپ اگر G-15 کی ہم بات کر لیتے ہیں، جو بہت ہی مہنگا اور آباد سیکٹر ہے، وہاں کی کنال کے جو پلاٹ والی جو گلیاں ہیں نا، وہ اتنی چھوٹی 30 فٹ کی یار اس کی گلیاں ہیں. پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے G-15 میں، G-14 میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ادھر نہ آنا، یہاں وہاں بورنگ میں بھی جی پانی نہیں نکلتا. تو الحمدللہ جی B-17 میں کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسئلہ آیا ہے. یہ نہیں کہ پانی نہیں نکلتا، پانی آتا ہے لیکن کم آتا ہے. لیکن الحمدللہ جس سائڈ پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پانی جو ہے بہت زبردست ہے. تو مستقبل کے حساب سے جی پانی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اس پہ فیوچر کے حساب سے سوسائٹی بڑا سیریسلی اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ جی، کیونکہ ایک بہت بڑا یونٹ بن رہا ہے آبادی کا یہاں پہ، تو اس کے حساب سے پانی کی ریکوائرمنٹ کو وہ جی بالکل دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ اذان کا ٹائم ہو گیا جی، اس ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. تو B-17 کا انتخاب میرا جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ 2 بھی انشاءاللہ میں لے آؤں گا جی آپ کو. تو بتانے کا مقصد ہے جی الحمدللہ یہ ایک اچھی جگہ ہے، اس کا انتخاب جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا. تو انشاءاللہ جناب باقی چیزیں آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.